اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طور ہم پڑھنے لگے ہیں جی، اور یہ مکی صورت ہے، نمبر اس کا 52 ہے، اور سورہ طور مکی، ٹھیک ہے، مکہ کی صورت ہے۔ اور جس طرح سے مکہ کی صورتوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ فلو ہوتا ہے، وہ تیز ہوتا ہے، اور اب وہ شروع ہو گئی ہیں اس طرح سے، تھوڑی مختصر، مطلب چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بہت چھوٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہی فلو ان کا بڑا تیز، اور جو آئیڈیا ان کے اندر ہے یا جو سبق ان کے اندر ہے وہ بڑا کلیئر، بہت ہی پرفیکٹلی اس کو نچوڑ کے بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے بندوں کے رکھ دیتا ہے۔ ماننا ہے جس نے مانے، اور کہتا ہے کہ وہ نہیں ماننا تو نہ مانے۔ وہ پیچھے آپ نے اس میں پڑھا تھا نا کہ سورت جو تھی پچھلی ہماری کیا تھی، سورہ زاریات میں، کہ فتح عنہم فما انت بملوم، کہ آپ ان سے اگر پرے ہو جائیں گے نا، اب یہ اتنا جو تنگ کر رہے ہیں، یہ نہیں سن رہے ہیں کچھ ہے، تو آپ اگر ان سے پرے ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اور نہ ہی آپ اپنا دل خراب کریں، ٹھیک ہے، آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو صورتیں ہیں مکی صورتیں، ان کا فلو اسی طرح سے تیز، جو وہ ہے پیغام وہ بڑا کلیئر، کرسٹل کلیئر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نچوڑ کے دو لفظوں میں بولتا ہے۔ تو اب اور جو وارننگز ہیں وہ بھی بڑی سخت قسم کی، سخت ٹون کے اندر وارننگز ہیں، دیکھ لو پھر یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ ابھی آپ اس کو سورہ طور کو ہم شروع کرتے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ طور، پتہ ہی آپ کو، پہاڑ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو وہ لینے گئے تھے، اس کی قسم ہے، طور کی قسم ہے، اور لکھی ہوئی اس کتاب کی قسم ہے، اس کتاب کی جو بھی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی قسم ہے، فی رق منشور، جو کہ ایک کھلے ہوئے کاغذ کے اوپر، جیسے ایک بالکل نشر کی ہوئی کھلی ہوئی کتاب کا صفحہ ہوتا ہے، اس طرح سے ہے یہ۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، بھرے ہوئے گھر کی قسم۔ اب یہ جو بیت معمور ہے، یہ کچھ کمنٹیٹرز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ جو مکہ کے اندر ہے، بیت العتیق جو ہے، اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت انسانوں سے بھرا رہتا ہے، یا پھر کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹلی اسی اللہ کے گھر کے اوپر، آسمان کے اوپر ایک گھر ہے جس میں کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، آ کے اپنی عبادت فرشتے کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دن میں آتے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں وہاں پہ، اور نیکسٹ ان کی باری دوبارہ آتی نہیں اس گھر میں جانے کی۔ یہ بہرحال ایک اس کے مطابق، حدیث کے مطابق ہے یہ بات، لیکن یہ ہے کہ اس کو بیت معمور ہم نے کہا بھرا ہوا گھر، چاہے یہ والا گھر ہے چاہے وہ والا گھر ہے، اس کے اندر ہمیں اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کون سا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھرا ہوا گھر یا اوپر اللہ تعالیٰ کا بھرا ہوا گھر۔ والسقف المرفوع، اور آسمان جو بلند، اور بلند چھت کی قسم ہے، بلند چھت آسمان۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ اب بھڑکایا ہوا سمندر، ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی جو وہ اتنی زیادہ لہریں اٹھتی ہیں، یہ ویوز جو ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور یہ سارا، تو ہو سکتا ہے کہ نیچے اس کے کوئی اتنی وارم کچھ جلائی ہوئی آگ ہو۔ والبحر المسجور، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، تو اب یہ جو اوشینالوجسٹ ہوتے ہیں جو ان کی کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہی ہوگا، یا پھر آپ لوگ ڈھونڈ لیں کہ کیوں سمندر کے نیچے کوئی ایسی بھڑکائی ہوئی چیز ہے، آگ، کہ جس کی وجہ سے وہ بھی پھر ابلتا رہتا ہے پانی، اور اچھلتا رہتا ہے، اور ویوز بنتی رہتی ہیں، اور یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ مجھے میرے بچوں، مجھے اتنی زیادہ جو ہے ساری دنیا کے علم تو مجھے نہیں نا آتے، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا تو دیر مسٹ بی سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو بحر المسجور، اور قسم ہے اس ابلتے ہوئے سمندر کی یا پانی کی، پانی باہر سمندر کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو بھی کہتے ہیں چھوٹا جو ہوتا ہے، کیا اس کو، ایک تو اوشن ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں کیا، سیز ہے نا، جیسے انڈین اوشن ہے، تو جو ہے عریبین سی ہے، اور پھر یہ جو کیا ہوتے ہیں
ریڈ سی ہے یا کیسپین ہے، یہ مطلب سیز ان کو سی، تو ان سب اس کے اندر باہر کے اندر سب شامل ہیں. ان کی قسم ہے ان عذاب ربک لواقع، قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یقین کر لو تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہو کے رہے گا. لام اس کے اوپر واقع کے سامنے پیچھے بھی آپ نے ایگزیکٹلی یہی لفظ پڑھے ہیں نا، لواقع. ما لہو من دافع، اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں پھر ہوگا. دفع کا مطلب وہی روکنے والا، اس کو ہٹانے والا. دفع کا مطلب جو دفع اردو پنجابی میں ہم بولتے ہیں وہی مطلب ہے کہ اس کو پھر کوئی ہٹانے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یوم تمور السماء مورا، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن آسمان جو ہے وہ گھوم رہا ہوگا. وتسیر الجبال سیرا، یعنی آسمان گھوم رہا ہوگا. اب اس کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہ ساری پڑھیں گے آپ آگے جا کے. تو وہ جب وہ یعنی کہ ایک طرح سے گردش میں ہوگا آسمان، اس دن گردش میں ہوگا. اور تسیر الجبال و سیرا، اور یہ جو اتنے بڑے بڑے ہمیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ چل رہے ہوں گے. فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن پھر جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی. الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی خوض میں ہی کھیلتے رہتے ہیں، یعنی جو اپنے گمان، اپنے خیالات، اپنے کنفیوزڈ جو ان کے وہ ہیں خیالات، اور کنفیوزڈ ان کے جو انہوں نے بنائے ہوئے اپنے پوری طرح سے کہ نہیں یہی ہوگا یہی ہوگا، وہ سب جو ہے نا وہ پھر کھیلتے. ابھی تو وہ یہاں پہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں نا اپنے خوض کے اندر، اپنی غلط فہمیوں کے اندر، اپنی بنائی ہوئی غلط چیزوں کے اوپر. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن پھر انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیل کے بھیجا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب کیا نظر نہیں آ رہا؟ جب بتاؤ ذرا کہ یہ پھر جادو ہے. بڑے سخت لفظ ہیں، بڑے سخت لفظوں میں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا، اور ڈائریکٹ ہو گیا بالکل کہ اب پھر افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا نظر نہیں آ رہا، دیکھ نہیں رہے یہ کیا ہے، یا پھر یہ بھی جادو ہے. اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اس کو ڈال دو اس کے اندر، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو. چیخیں مارو چاہے نہ مارو چیخیں، صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، تمہارے اوپر یہ برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہاری یقیناً تمہیں جزا وہی دی گئی ہے جو تم کام کرتے رہے تھے. ٹھیک ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، اور متقی جو ہوں گے، جو کانشیس لوگ ہوں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کانشیسنس رکھنے والے لوگ جو ہوں گے، وہ باغات کے اندر ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہو رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب نے دے رہا ہوگا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں جہیم کے عذاب سے، آگ کے جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے گا. وہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تو کھاؤ پیو خوشی کھاؤ پیو، عیش کرو جس کو کہتے ہیں، جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے رہے تھے اس کی وجہ سے اب کھاؤ پیو عیش کرو. متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑے اونچے بنے ہوئے کوچز، صوفاز، جو بھی آپ کہہ لیں، تخت، ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، اور ان کو ہم اسپاؤزز دیں گے بڑے ہی خوبصورت کلیئر آنکھیں ان کی ہوں گی، اور بہت خوبصورت آنکھیں ہوں گی. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان یہاں دنیا کے اندر لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی مانتے تھے، ان کو، اور جو ان کی اولاد میں سے ان کی پیروی کرتے تھے، جو تو خود ایمان لے آئے تھے اور اللہ کی باتیں بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اور ان کی جو اولاد تھی نا وہ بھی ان کی پیروی کرتی تھی. بے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی تھی. تو ان کو کیا کریں گے؟ الحقنا بہم ذریتہم،
ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے، الحاق کر دیں گے۔ الحاق تو آپ کو اردو میں پتہ ہی ہے نا، الحاق کا کیا مطلب ہے، جوڑنا، ان کو ساتھ، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، یعنی الحاق کر دیں گے، ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے کاموں میں سے ہم کسی چیز میں کمی نہیں کریں گے، جو وہ کرتے رہتے ہیں نا عمل، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ایک دیکھیں 4 لفظ ہیں، کل امرئ بما کسب رہین، 5 لفظ ہیں۔ اتنی بڑا فیکٹ ہے یہ، یعنی یہ فیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 5 لفظوں میں بتا دیا کہ ہر انسان جو وہ کرتا ہے وہ مورگیج ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مورگیج ہے بندہ، جو کچھ وہ کرتا رہتا ہے اس کے عوض میں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں آپ کوئی کسی سے کچھ بینک وغیرہ سے کوئی قرضہ لیتے ہیں تو کوئی چیز اپنی مورگیج کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری جان کو، تمہاری جانیں جو ہے نا، جو کچھ میں نے تمہارے اوپر سپینڈ کیا ہوا ہے، تمہیں بنانے میں جو میں نے سپینڈ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تمہاری جو جان ہے نا، یہ میرے پاس مورگیج ہے۔ کس کے عوض میں؟ تمہارے کاموں کے عوض میں۔ جتنی جلدی جلدی اچھے اچھے کام کرتے جاؤ گے، وہ مورگیج جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور تمہاری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ سمجھ آئیے بات کی؟ کہ دیکھیں انسان نے اپنے اوپر کچھ خرچ تو نہیں نہ کیا ہوتا۔ جب انسان بنتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جو ہاسپٹلز والے لوٹ مار کر لیتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں نا، وہ تو ایک اور علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے اپنے اس وجود کو بنانے کے اوپر تو کچھ نہیں نا خرچ کیا ہوتا ہے نا، وہ تو اس وجود کو پروڈیوس کرنے کے اور اس کی مدد کرنے کے عوض میں وہ لیتے ہیں نا پیسے ہسپتالوں والے۔ آپ نے اپنی جان پہ تو کچھ، جس نے اس جان کے اوپر بڑی محنت کی ہے، پہلے مٹی کو، وہ گارے کو گوندا، اس کو رکھا، اس کو پروسیس کرتا رہا، پھر اس میں سے وہ اس کا ایسنس نکالا، پھر ایسنس کے ساتھ نطفہ بنایا، پھر نطفے سے تخلیق کیا اگلا حصہ، اگلا یعنی کہ سٹیج، اس سے اگلی سٹیج تخلیق کی، پھر اس سے اگلی سٹیج، اس نے تو بڑا کچھ خرچ کیا ہے نا آپ کے اوپر، تو وہ مورگیج آپ کی جان اس کے پاس۔ یہ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 لفظوں میں آپ کو حقیقت بتا دی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات تو بہت اچھی بات ہے۔ بات یہی ہے کہ ہر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مورگیجڈ ہے، اپنی اس کی جان جو ہے وہ اللہ کے پاس مورگیجڈ ہے، اپنے عمل پیمنٹ کرتا جائے گا اپنے عملوں کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، تو اس کی جان چھٹتی جائے گی اور پھر چھٹ جائے گی پوری کی پوری۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ بیچ میں ایک اتنی بڑی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جس نے سمجھ لے کہ ہر بندہ ہے تو اللہ سبحانہ کے پاس مورگیج، جو عمل کرتا جائے گا اپنے آپ کو چھڑاتا جائے گا، ٹھیک ہے، بما کا سبب، جو کام کرتا جائے گا اسے چھڑاتا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ان کو ہم دیں گے اور زیادہ سے زیادہ فاکہتن یعنی کہ پھل وغیرہ، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ والا گوشت جو وہ پسند کریں گے، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، تو وہ جھگڑ رہے ہوں گے فیہا کاسن، یتنازعون فیہا کاسن لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ جیسے ایک ایسے بچے لڑکے شڑکے، خواتین تو خیر ایسی نہیں کرتی لیکن لڑکے عام طور پہ ہوتے ہیں کہ اوے تیرے گلاس میں زیادہ ادھر دے نا مجھے یہ دو، اور اس طرح یہ والا یتنازعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں گلاسز جو ہوں گے ان کے پاس، ان کے اوپر وہ ایسے جھپٹ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اور کیا کہ ان کے اندر نہ کوئی فضول چیز ہوگی جو کہ بینیفیشل نہ ہو، لغو چیز نہ ان کے اندر کوئی ہوگی، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی گناہ ہوگا، نہ ہی ان کے اندر کوئی گناہ والی چیز ہوگی۔ یہ تو جو کبھی آپ نے دیکھے ہوں، یہ جو اپنے تھے کیا چنگیز خان کے، ہلاکو خان کے، وہ سارے وارئرز وغیرہ، تو وہ کیا کرتے تھے، جانوروں کی طرح بالکل ایک دوسرے سے چھین رہے ہوتے تھے اور اوپر اڑا رہے ہوتے تھے اور پھینک رہے ہوتے تھے، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس کے اندر
وہ لغو باتیں تھیں اور اس کے اندر گناہ تھا، لیکن اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کوئی فضول چیز نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے سامنے لڑکے جو کہ ویٹرز جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ویٹرز وغیرہ جو پھر رہے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے سنبھالے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اتنے پیور، اتنے پاک صاف ان کے ہوں گے۔ دیکھیں آپ کسی ایم سے بیچارے سے ہوٹل میں جاتے ہیں تو ایک دھوتی والا اور کرتے والا جو ہے، وہ یہ جو ڈھابے ہوتے ہیں رستے میں ہیں، وہ ڈھابے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہ ایک دھوتی والا ایک اس طرح والا ہوتا ہے ویٹر، ہے نا۔ تو جب آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں بڑا وہ جناب چمکتے ہوئے کپڑوں والا، اور اوپر وہ بھی پہنی ہوتی ہے، اور جناب بڑے اس کو یہاں پہ شولڈرز پہ بھی کچھ لگا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے 5 اسٹار ہوٹلز جو ہوتے ہیں ان کے اندر۔ اور 7 اسٹارز میں تو خیر پتہ نہیں اور کی کیا کچھ ہوتا ہے، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں جو تمہارے لیے ویٹرز ہوں گے نا، وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوتا ہے پیور، اور سنبھال کے رکھا ہوا موتی، کوئی ایسی اس کے اوپر کوئی اسکریچ بھی نہیں آیا ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اہل و عیال میں رہتے تو تھے مگر ہمارے دل میں سارا وقت بڑا خوف رہتا تھا، اللہ خدا خوفی بڑی تھی ہمارے دلوں کے اندر۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو وہ کہیں گے شکر ہے اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ اس نے اتنی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اسے پکارتے رہتے تھے۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت ہی بر اور رحیم ہے۔ یہ بر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آتا ہے تو وہ بہت ہی دینے والا، یعنی پیور چیزیں آپ کو دینے والا اور بہت ہی بھلائیاں دینے والا، یہ ہے اس کا بر کا مطلب۔ اور رحیم کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے، یقیناً وہ بہت ہی بڑی اچھی اچھی چیزیں دینے والا اور بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ اس نے شکر ہے ہم پہ بڑی کیا کرا، من اللہ علینا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اس گرمی کے عذاب سے بچا لیا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہو، تم اللہ کی نعمت سے، اپنے رب کی نعمت سے تم نہ تو کاہن ہو اور نہ ہی پاگل ہو، نہ ہی تمہیں کسی ڈیمن نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، نہ تم پوزیسڈ بائی ڈیمن ہو، نہ تم پاگل ہو، نہ تم کاہن ہو۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ پھر کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کہ بھی وہ جو فورٹیلرز نہیں ہوتے، فورٹیلرز نہیں ہوتے جو، ہاں جو نجومی شومی ہوتے ہیں، تو وہ ہیں۔ کب کوئی یہ کہتا تھا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، اور کچھ جو تھے کچھ جو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں، نہ پاگل ہیں، نہ پوزیسڈ بائی ڈیمن ہے، جس کو جن سے مر جاتا ہے وہ، نہ وہ ہیں آپ، نہ وہ ہیں۔ اور وہ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، اور ہم جو ہے نا اس کے لیے ہم زمانے کے جو حادثات ہوتے ہیں نا، یہ اس کے اوپر پڑیں گے، یہ شاعر ہے۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، ان سے کہو کہ آپ بھی ویٹ کرو، میں بھی آپ کے ساتھ ویٹ کرنے والوں میں سے ہوں، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی جو عقلیں ہیں، ان کی جو، یعنی اگر وہ پیوبرٹی اٹین کر چکے ہوئے ہیں اور عقل ہے ان کے اندر کوئی، تو کیا ان کی عقل انہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ہیں ہی طاغون، کہ وہ ہیں ہی ایسے، یعنی ہر وقت طغیانی پہ آئے رہتے ہیں، یا حد سے نکلتے رہتے ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ کہانیاں گھڑ لی ہیں، تقولہ، اس نے زبان اپنی سے کچھ بنا لیا ہوا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ تمہیں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی وہ اللہ کی باتیں مانتے ہیں، نہ تمہاری مانتے ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو ان سے کہو ٹھیک ہے میں نے تو گھڑ لیا اپنی طرف سے، میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یا میں پاگل ہوں، یا میں شاعر ہوں، یا میں
वो हूँ, काहिन हूँ या मजनून हूँ, जो कुछ भी तुम समझते हो मैं हूँ, और मैंने अपनी तरफ से ये घर लिया हुआ है, तो फिर तुम भी ज़रा इस तरह की कुछ कोई घर के ले आओ बातें। अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में कि मैंने घर लिए हैं अपने पास से, तो तुम भी घर के ले आओ। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। तो क्या वो किसी गैर चीज़ से बनाए गए हैं, यानी कि किसी चीज़ के बगैर ही वो बनाए गए हैं, उनको तख्लीक किया गया है, या उन्होंने कुछ तख्लीक की है? यानी कि एक तरह से एक छोटी सी बूंद जो गंदे पानी की है उससे बनाए गए ना, तो कोई शय तो नहीं हुई ना। तो कोई उस यानी कि किसी शय के बगैर क्या उन्हें तख्लीक किया गया है, या वो कुछ तख्लीक करने वाले हैं? अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, क्या उन्होंने आसमानों को ज़मीन को पैदा किया? बल्ला युक़िनून, ये यकीन करेंगे ही नहीं, इनको छोड़ दो, यानी ये यकीन करेंगे ही नहीं। अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून, तो या फिर उनके पास तुम्हारे रब के ख़जाने, तो क्या है उनके पास? क्या तुम्हारे रब के ख़जाने हैं उनके पास, या फिर वो कोई दरोगा उनको किसी ने मुकर्रर कर दिया हुआ है? अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊना फ़ीहि, या फिर वो कोई सीढ़ी लगाई हुई है उन्होंने और जाके वो चढ़ के ऊपर से सुन के आ जाते हैं। फलयाति मुस्तमिऊहुम बिसुल्तानिन मुबीन, और कोई वो ले आते हैं चीज़ें जो कि कोई वाज़ेह दलील भी रखती हों, जिनके पास जो कोई वाज़ेह अथॉरिटी, वाज़ेह दलील, वाज़ेह कोई उनके अंदर सब्सटेंस हो, ऐसी कुछ बात उनके। अम लहुल बनातो व लकुमुल बनून, क्या उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बेटियाँ हैं और तुम्हारे लिए बेटे? अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, तो या फिर तुम उनसे कोई अजर मांग रहे हो कि जिसके बोझ के नीचे वो दबे जा रहे हैं, जिसके बोझ के नीचे वो दबे जा रहे हैं, कोई तावान का बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है, क्या तुम उनसे कुछ मांग रहे हो अजर? अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून, या फिर उनके पास कोई गैब की खबरें हैं जिन्हें वो लिख लेते हैं। अब मतलब देखें टोन कैसी सख्त किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की, दो दो लफ्ज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वो कर रहा है। ठीक है। अम युरीदूना कैदन, क्या वो किसी चाल चलने का इरादा रखते हैं? फल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मकीदून, तो जो इनकार की रविश पे कायम है ना, वही हुमुल मकीदून, वही फिर किसी चाल के अंदर आ जाएंगे, वो किसी चाल में फिर फंसेंगे। किस चाल में फंसेंगे? उस चाल में कि अब ये देखो ये आ गया, ये कोई वो है जादू है, या कोई नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ है? उस चाल में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाल में फंसेंगे। ठीक है। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, क्या उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई इलाहा है? सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ ये उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं ना, उससे वो बहुत अबव और बहुत हाई है। वहीं यह किस्म में समाए साकितन यकूलू सहाबुम मरकूम, और अगर ऐसे कोई बेवकूफ़ हैं, यानी ये तो नहीं ये आयत में, लेकिन वो यानी उनकी अक्लें इतनी मारी हुई हैं कि अगर वो आसमान से कोई गिरता हुआ टुकड़ा देख लेंगे ना, तो कहेंगे ये भी बादल है, बड़ा ही बरसने वाला बादल है, ये इसके अंदर बड़ा बरसने वाला बादल है, गाढ़ा बादल है। फ़ज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युसाक़ून, तो फिर उनको छोड़ दो यहाँ तक कि वो उस दिन को जा मिलें, यानी उस दिन से फिर उनकी मुलाकात हो, युलाक़ू, उस दिन उनकी मुलाकात हो जिसमें कि फिर उन्हें क्रश कर दिया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम युनसरून, उस दिन फिर उनकी कोई चाल बाजियाँ या ये जो प्लानिंग्स बनाते रहते हैं, उनकी कोई प्लानिंग उस दिन किसी काम नहीं आएगी और ना ही उनकी किसी तरह की मदद की जाएगी। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दूना ज़ालिका, और यकीन कर लो कि जो नाइंसाफ़ी की रविश पे अड़े हुए हैं ना, उनके लिए इसके अलावा भी एक अज़ाब होगा। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर जो हैं वो ये बात जानते नहीं। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुक्म के लिए को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, उसे फैलाने के लिए, तो फिर उस सारे काम को अपने रब के हुक्म के लिए
آپ صبر کریں اپنے آپ کو، اپنا جو آپ کا ہر ایک میں ہوتا ہے نفس ہمارا جو کہ بھاتا رہتا ہے اس کے اوپر کہ بھی ہائے ہے میرے پہ اتنی مصیبت کیوں آ رہی، ہائے ہے میں ہی فتنے میں کیوں مبتلا ہو گیا ہوں، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو آزمائشوں میں ڈالے گئے ہیں تو پھر اس کو برداشت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر. ٹھیک، تو صبر کریں آپ اپنے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یقیناً تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. ایسے کہتے ہیں نا کہ میں دیکھ رہی ہوں، ماں کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں بچے آپ یہ کام کریں نا، آپ کو مشکل نہیں کوئی پڑے گی تو میں بیٹھی ہوئی ہوں نا، میں دیکھ رہی ہوں. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور جب بھی تم قیام کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اپنے رب کی حمد کیا کرو اور تسبیح کیا کرو. اور حمد کیا کرو؟ الحمدللہ. اور تسبیح کیا؟ سبحانک اللہم. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نا نماز کے لیے، تو یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک جو پڑھتے تھے نا تو وہ اندر دل میں پڑھتے تھے. تو جو پیچھے تھے لوگ انہوں نے ایک دن پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بولے ہوتے، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتایا تھا اور بھی بتایا تھے. تو سبحانہ سبح اس لیے وہ پڑھتے تھے تسبیح کرنے شروع کرنے کے لیے کہ بھی آپ ہیں کون جس کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں، ہے نا. وہ کہتے بحمد ربک کا، اور پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں پوری اپنے رب کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کا شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں تو اس وقت اپنے رب کی تسبیح بھی کیا کریں اور اپنے رب کی تعریف بھی کیا کریں، اس کا شکرانہ بھی ادا کیا کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارِ النُّجُومِ، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کیا کریں، اور جب ستارے جو ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا وہ یعنی ستارے جب پلٹ جاتے ہیں، ستارے جب چلے جاتے ہیں، جب وہ کم ہو جاتے ہیں نظر آنے، یعنی جب صبح سحری کے بعد کا ٹائم ہونے لگ جاتا ہے تو اس وقت بھی اپنے رب کی رات کے وقت بھی کیا کریں، اور پھر جب ستارے پلٹ جائیں، غائب تو نہیں ہو جائیں، پلٹ جائیں، تو پھر اس وقت بھی اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں اور اس کی تسبیح کریں. یعنی ان کی تسبیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح تو کیا ہی بات ہوگی، بہت ساری انہوں نے بتائی ہوئی ہیں یہ سبحانک اللہ کے علاوہ بھی، لیکن چلیں ایک سبحانک اللہ ہی یاد کر لیں تو وہ بھی بہت اچھی ہے، یعنی بڑی ہولسم ہے وہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. میں نے آپ کو، میرا خیال ہے کہ جب صلاۃ کو میں نے وہ کیا تھا تو اس وقت میں نے ضرور بتایا ہوگا اس کا مطلب، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، میں تسبیح کر رہی ہوں آپ کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور بحمدک، اور آپ کی حمد کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تبارک اسموں کا، آپ کا تو نام ہی بڑا بابرکت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں و تعالی جدو کا، اور آپ کی جو عظمت ہے، جو آپ کی بزرگی ہے وہ بھی بہت ہی بلند ہے، اور ہمیں بہت سی چیزوں کی اس میں سے پتہ بھی نہیں چلتی. تبارک اسموں کا یعنی وہ برکت والی بہت ہے، آپ کا نام برکت والا بہت ہے. کئی چیزوں کا تو ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے، اور کئی چیزوں ایسی ہیں آپ کے اندر کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی. ٹھیک ہے. یعنی اتنی آپ کے اندر خوبیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر. اور تبارک اسمہ کا تعالی جدو کا، آپ کا نام جو آپ کی بزرگی جو ہے وہ بہت بلند ہے. ولا الہ غیر، اور آپ کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ہولسم ہے. یہ اگر آپ یہی یاد کر لیں تو یہ بھی بہت کافی ہے کہ یعنی جب آپ صلاۃ کے لیے اپنی کھڑے ہوتے ہیں، نوافل ہوں چاہے آپ کی فرض صلاۃ ہو، کچھ بھی ہو،
تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے شروع میں کہنا ہوتا ہے، پھر آپ نے وہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے. اور پھر یہ سارا میں نے ایکسپلین کیا، اور میرا خیال ہے صلاۃ کی اس میں جو شروع میں نے لیکچر صلاۃ کے اوپر دیے تھے ان میں نے یہ میرا خیال بتایا ہوا ہے. بہرحال یہ جی ہماری سورہ طور ختم ہو گئی، اس کی 49 آیات تھی. تو یہ بڑی یعنی کہ پریسائز ان کا ہے سٹائل، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور لیکن بڑی ہی مضبوط اور بڑی ہی میننگ فل. ٹھیک ہے. اور اس میں تو سب سے بڑی جو مجھے لگی ہے بات، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری باتوں کے اندر سے ایک اس کی جسٹ وہ کہہ دی ہے، وہ یہ کہہ دی ہے کہ کل امرئ بما کسب رہین. یہ ہے جو مجھے لگی ہے بات، کہ جو ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مورگیج ہے. جتنے وہ اچھے عمل کرتا جائے گا وہ مورگیج سے چھٹتا جائے گا، اور پھر جب وہ پورا اپنا مورگیج ادا کر لے گا یعنی اسے، تو وہ پوری طرح سے ریلیف اس کو مل جائے گا. تو یہ جی ہماری آج سورہ طور ختم ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، جو یہ کل امرئ بما کسب رہین والی، تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. اور اگر آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو کائنڈلی مجھ سے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.